حکومت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے. ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے، جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے. شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے. جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں. ابھی دفاعی اداروں پہ کبھی سپاہ سالار پہ بات کرتے ہیں. آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے ملکی دفاعی اداروں کے خلاف ہی بات کرنی ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس پہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف بات کریں, پاکستان کے سپاہ سالار کے خلاف بات کریں. میں ہر صدے میں جاؤں گا, جلد سے بھی کروں گا, اور میں دیتا ہوں امریکہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ ملک کے بادشاہ ہیں اور ہم کوئی غلام ہیں, تو یہ ان کی ہم نے مکمل اس کی نفی کی ہے. ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے, نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے. کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے, کوئی مذاکرات ہوئی ہے. ہم تو مزاحمت نہیں کر رہے, ہم تو مفاہمت سے انکار نہیں کر رہے. یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی, لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں, اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں محمد مالک. میرا انیشلی پلان تو تھا سعودی عربیہ کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اس کی بات کروں, کیونکہ کافی انفارمیشن ملی کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں, کیا پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں, کیا بری خبریں ہیں. لیکن اگر وقت ہوا تو اس پہ کریں, ورنہ شاید کل کروں, کیونکہ آج 2-3 ڈیولپمنٹس پولیٹیکل ڈومیسٹک بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں. ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت تیزی آ گئی ہے عمران خان صاحب کے بیانات میں, اور لگ یہ بھی رہا ہے کہ ان کا خالی جو ٹکراؤ اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا, اب شاید دوبارہ سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے نشانے پہ رکھ لیا. کیا یہ ایک پریگمیٹک اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ ڈیفائنس کی اسٹریٹجی نے جہاں عمران خان کو اقتدار میں لائی, وہی ایک کلیش کی اسٹریٹجی نے ان کو بہرحال کافی نقصان بھی پہنچائے. اور آج کا میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آج جو خان صاحب نے باتیں کی میڈیا سے پیشی کے موقع پر, اس میں 2 باتیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ بہت آج کل بات چل رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جی ڈیل چل رہی ہے, کوئی افواہیں چل رہی ہیں, 3 لوگ گئے, وہ 3 لوگ پیغام لے کے گئے, کسی کا پھر خان صاحب نے انکار کیا, ناراض بھی ہوئے, اس قسم کی بہت باتیں چل رہی ہیں. سو آج ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے. کیا ڈیل کی بات کوئی ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو اس کی لاجک کیا ہے اس وقت, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کیا پھر خان صاحب نے 2-3 اپنے بندوقیں کھول دی ہیں 2 طرف. کیونکہ آج جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھ سے ڈیل کی نہ کسی نے کوئی بات کی, نہ کوئی پیغام دیا. سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پہ ڈیل کریں گے. 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تو وہ وقت تھا بات کرنے کا. لیکن ایک سٹیٹمنٹ ان کی جو مجھے میڈیا پہ بہت زیادہ نظر نہیں آئی, لیکن انٹرسٹنگلی میرے خیال میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے فروری تک انتخابات صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے. اب ذرا سنیے گا. پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یعنی کہ آج انہوں نے پھر چیف جسٹس کو along with other judges چارج شیٹ کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کانسپریسی میں شامل تھے اور انتظار کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جتنی اپیلز ہیں خان صاحب کے کیسز کی, دوسری وہ ان کی اب سپیریئر جوڈیشری کے پاس ہی ہیں. کیا اس ٹائم پہ وہ اس لیے ٹیک آن کر رہے ہیں جوڈیشری کو کیونکہ جیسے گوہر صاحب نے بھی کہا آج, جو اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, آج عدالت کے بعد انہوں نے کہا کہ 1900 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں 21 گواہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. اس کیس میں جلد از جلد عمران خان کو سزا دلوائی جائے گی. کیا ان کو اب یہ یقین ہے کہ کیونکہ اس کیس میں ریلیف نہیں مل رہی تو شاید اتنا زیادہ پریشر بڑھا دیا جائے کہ ججز کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت آئے اور اتنا پبلک پریشر بن جائے؟ از دیٹ دا ریزن؟ کیونکہ اگر اسی ادارے سے آپ نے ریلیفز لینی ہے اور ایک سے زیادہ کیسز میں لینی ہے, اور اسی ادارے کو اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ سازش میں شریک ہے, تو پھر یہ بڑا ایک کانفلکٹ سا بنتا نظر آ جائے گا. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ویسے ان کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان, انہوں نے بڑا اسٹرانگلی کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ ان کے بھائی کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے بلکہ تمام کیسز کا سامنا کریں گے. سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ یہ ڈیل والی چیز اور یہ جو نیا ایک سختی آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا رؤف کلاسا نے, بہت شکریہ رؤف. مظہر عباس نے کیا کراچی سے, اور لاہور سے عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ایک طرف اتنے اسٹرانگ ڈینائلز ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن پھر کل ہم نے دیکھا کہ ان کی کیبنٹ کے تمام اراکین جو ہیں آلموسٹ ان سب کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیا گیا.
تو سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے، شاید یہ میسیجنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک اچانک کیوں سب کو ہٹا لیا گیا، کیونکہ اس میں مراد سعید بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. سو یہ جو خان صاحب کا لیٹسٹ بیان آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر واقعی کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی، اور اب ایک نیا راؤنڈ آئے گا جس میں خان صاحب کا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ سپیریئر جوڈیشری کو بھی انہوں نے ٹیک آن کر لیا. بیکاز اگر آپ یاد کریں جو 2-3 دن پہلے انہوں نے خط لکھا تھا کافی لمبا چیف جسٹس کو، اس کا آخری جملہ آخری 2-3 لائنز بڑی انٹرسٹنگ تھیں، جہاں انہوں نے، اگر میں اس کی پیرافریزنگ کروں تو ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ اب وقت ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور یہ ساری باتیں چیف جسٹس صاحب کرتے رہے ہیں، کیا یہ صرف باتیں ہیں یا واقعی وہ ان پہ عمل کر کے بھی دکھائیں گے؟ تو کیا اب مایوسی ہو گئی ہے خان صاحب کو کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کو بھی انہوں نے ٹیک آن کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک دیکھیں، ہم کسی بھی میٹنگ میں نہیں ہوتے، لیکن حالات کے مطابق اور ڈیولپمنٹ کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان، انہیں پی ٹی آئی سے غرض نہیں کہ آدم سواتی کا ہو گیا نہیں ہو گیا. نون لیگ خواب میں بھی اتنے جن سے نہیں بچے ڈرتے تھے جتنا عمران خان سے ڈرتے ہیں. بظاہر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پھڈا صرف اور صرف ایک عمران خان سے، پی ٹی آئی سے نہیں، عمران خان سے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران خان صاحب کو آفرز ہوئی، بہت تگڑی ہوئی، بے پناہ ہوئی. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آپ بھی جانتے ہیں اس شخص کو، نام نہیں لوں گا، ارشد شریف کے پاس ابھی نہیں جانا، ابھی یاد ہی رکھنا اس کو. انہوں نے کہا جنہوں نے بھیجا ہے ان کو کہو کہ پہلے 8 فروری والے حالات پر آئیں. جو بڑی صاحب میرا یہی سوال ہے، میرا سوال یہی ہے، اگر اس سے ڈیل لیٹ سے ہم دو ہے نا سینیریوز، ایک سینیریو ڈیل ہوئی، آفر ہوئی، بات چیت چلی، ایک ہے نہیں ہوئی. ڈیل جب آپ ہوتی ہے تو آپ کچھ ٹیبل پہ رکھتے ہیں. اس میں کیا آفر کیا جا سکتا ہے؟ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشنز بیسیکلی انل کر دیے جائیں یا وہ ساری ری کاؤنٹنگ ہو جائے اور پھر پتہ لگے سب کچھ، دوسری طرف ہے کہ یہ نظام چلے گا 1.5 سال کسی قیمت پہ اس کو افورڈ نہیں کرتا. میں بتا دیتا ہوں، مبینہ طور پہ جو اطلاع ہے، جو راوی ہے، ایک قاصد بھی ہے جو راوی ہے. ایک اس وقت طاقتور ترین شخصیت عمران صاحب کا نام سننا ہی نہیں چاہتے. ان کے پاس انہی کے ادارے کے کچھ لوگ پہلے کبھی کے گئے، ان میں سے ایک کی غلطی سے آپ کے ریفرنس سے میری بھی ملاقات ہوئی. عمران خان کا ان کا خیال ہے بما مسلم لیگ نون کا اور شہباز نواز شریف کا یہ ٹوپی ڈرامہ شروع بھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ عمران کو باہر نہیں آنے دینا. وہ کہتے ہیں کہ عمران کو باہر آ جائے، بنی گالا رہیں، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کرے. ان سمیت مبینہ طور پر جو خبریں ہیں سب کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. خود رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کسی ٹی وی پہ خود فرمایا ہے، مل کر بیٹھیں گے تو کیسوں کا کیا، یہ بیل تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے. یہ ان کا نہیں، ساتھ نواز شریف کی بھی اشیر بات ہے، کیونکہ نواز شریف کا خیال ہے کہ ان کے مقدمات تو ختم ہو گئے، ان کی صاحبزادی بھی بن گئی، لیکن ان کو بھی چیٹ کیا گیا. گو کہ 17 یا 20 یا جتنی 30 سیٹیں اس کے بعد حکومت مل گئی تو، لیکن عمران خان نہیں مان رہے. بادی النظر میں ایک میرا خیال ہے عمران خان پہ کوئی نرمی نہیں ہوگی. القادر میں اندر رکھیں، محمد رشید میں رکھے، محمد بشیر میں رکھے، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، جو مختلف ذرائع کہتے ہیں. ایک بات ابھی جان کا شدنی چھوڑی ایک سینئر صحافی نے، باجوہ صاحب نے تو کہا میں نے نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا. خواجہ آصف کا بیان موجود ہے کہ قمر جوید باجوہ نے بھیجا، عدم اعتماد کہتے ہیں ان کا حق خط نہیں تھا. شاہد حقان باسی، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، سب کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ ہو عدم اعتماد کامیابی نہیں ہو سکتی. اب چٹے پیرے انہوں نے جھوٹ بولنے ہیں تو پھر جانتے انہوں کا کام جانے. ڈیل میں کہہ رہا ہوں عمران خان اور کھل کے آئیں گے اور وہ آخری سٹیج تک جائیں گے کہ انہیں پتا چل گیا ان کی معافی نہیں ہے. رؤف مجھے بتائیں، ڈیل مجھے تب سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی بیلز ہو جائیں، ان کو اور رکھا نہ جا سکے اور پھر وہ باہر آ جائیں، پھر آبویسلی بہت بڑا ایک
پولیٹیکل سینیریو چینج ہوتا ہے. جب تک یہ لیگل مسائل چل رہے ہیں, جب تک وہ اندر ہیں اور رکھے جا سکتے ہیں, اور جیسے اب خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ جی اب 190 ملین پاؤنڈ میں بھی سزا آئے گی تو ایک نئی سائیکل شروع ہو جائے گی, اس سے پہلے ڈیل کوئی آفر کرے گا کیوں؟ ان کو ضرورت کیا بات کرنے کی عمران خان سے؟ پاپولیرٹی اپنی جگہ ہو, لیکن کوئی الیکشن تو نہیں لڑ رہے, پاور پالیٹکس میں کیوں بات کرے گا کوئی؟ بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں 100%. آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاجیکلی ریزن ریشنل یہ نہیں مانتی. ڈیل کرنی ہوتی الیکشن سے پہلے کی جاتی, میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر آپ کی پارٹی اتنے ووٹ لے لے گی تو آپ کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ کے الیکشن ہو گئے, اچھے ہوئے برے ہوئے ریگڈ ہوئے جو بھی ہوئے, حکومتیں بنا دی آپ نے, اوورآل انہوں نے بھی حلف اٹھا لیے, اپنی حکومت بھی بن گئی, ان کی کے پی میں بھی بن گئی, الیکشن کا کنٹیسٹ بھی کر لیا, وزیر اعظم کا سب کچھ کر لیا. تو آپ نے جیسا تیسا ہے ریگڈ ہے, آپ نے اس یہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو قبولیت کی, آپ نے بات کی. سو اب آپ اگین وہ غلطی تو نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہاں سے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں اور کے پی کو آپ توڑ دیں, آپ پنجاب چلیں, آپ کے پاس نہیں ہے, وہ یہ غلطی رپیٹ نہیں کریں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کے پاس بہت ساری آفرز گئیں اور بہت سارے لوگ گئے اور خان صاحب ڈٹ گئے, پہاڑ پہ چڑھ گئے, انہوں نے کہا جی میں تو نیچے نہیں اترتا, میں تو کسی سے بات نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب تو 20 دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بیفور ہیز اریسٹ کہ جی میں تو ان سے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فون کرتا ہوں, میں بات کرنا چاہتا ہوں, آگے سے بات ہی کوئی نہیں کرتا. عارف علوی صاحب کا انہوں نے خود کہا تھا کہ جی عارف علوی صاحب کو میں نے کہا جی آپ بات چیت کریں, تو عارف علوی صاحب کا آگے فون کیوں نہیں اٹھاتا. عارف علوی صاحب نے اپنے جو آخری 1-2 انٹرویو سے آخری دنوں میں انہوں نے خود اس بات کے اعتراف کیا جی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں فوج سے. لیکن ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں جی 8 فروری کے بعد ریالٹیز چینج ہوئی تو نہیں, تھوڑا بیک گراؤنڈ ضروری ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب ڈٹے کھڑے ہیں اور خان صاحب پہاڑ سے نیچے اترنے کو تیار. میں ذرا وہ بتا رہا ہوں کہ پہاڑ سے نیچے تھے یا اوپر تھے, کہاں پہ تھے, پہلے تو وہ ذرا ریکارڈ دیکھ لینا. خان صاحب تو بار بار کہتے تھے ایک ہی بندے سے میں بات چیت کروں گا, میں وہ آرمی چیف ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بھی کہا تھا ملک کو آرمی چیف چلاتا ہے, انہوں نے ہر جگہ کہا تھا مجھے ان سے چور ڈاکوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نہیں کروں گا, میں تو عاصم منیر صاحب سے بات کروں گا کیونکہ آرمی چیف از دا مین ہو کال دا شاٹ. خان صاحب کو اگر یہ ہے کہ جناب کہ عاصم منیر سے کم میں کسی پہ بات نہیں کروں گا, وہ بات مانی جا سکتی ہے, وہ پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی سے بات چیت نہیں کر رہے. ان کا ٹارگٹ بڑا ان کا پریزنٹ اینڈ کلیئر, اس بات پہ کوئی خان صاحب میں کنفیوژن نہیں ہے جی. اگر مجھے کوئی ڈیل دے سکتا ہے, میری بات چیت ہو سکتی ہے, معاہدہ ہو سکتا ہے, جیل سے نکل سکتا ہوں, پاور میں آ سکتا ہوں, تو وہ آرمی چیف دے سکتا ہے. آرمی چیف کے میرا خیال سب کو پتہ ہے کہ آرمی چیف باتیں نہیں کرنا چاہتے. آپ اور میں تو چھوڑیں سورسز کے, میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہاں صدر عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بات کرتا ہوں, فون کر دو, میرا فون کو نہیں اٹھاتا. جو سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے, ان کی کوئی بات نہیں سنتا کہ جناب خان صاحب کو ذرا معاملات کو ایسا کریں, خان صاحب کو اپنی سنتا. ایک چیز آپ کی طرف آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے, انہیں کیا پڑی ہے وہ خان صاحب کس بات کی اس پہ ڈیل کر, کیا ان کو ڈیل آفر کریں بھئی؟ آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے آفر کرنے, آپ کے پاس پہلے تھا آفر کرنے کے لیے, آپ نے پورا زور لگایا, آپ نے کہا جی کہ ہم اس پہ الیکشن کروا لیں گے 22 نومبر سے پہلے 2022 میں. آپ کو یاد ہوگا, معذرت کے ساتھ میرے استاد ہے, میرے ایڈیٹر ہے, مارے گا نہیں مجھے, آپ اس بات بڑے قائل تھے جی خان صاحب تو ان کو تہس نہس کر دیں گے, الیکشن کروا لیں. آپ کے پروگرام میں کہتے ہو میری بحث ہو چکی, میں کہ سر وہ جنہوں نے بھیجا ہے خان صاحب کو, وہ یہاں پہ الیکشن کرا کے خان صاحب کو نومبر سے پہلے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے کہ اپنا آرمی چیف لگے. میں سارا مسئلہ جنرل فیض صاحب نے کمپنی پہ تھا. آپ لوگ اس وقت بھی کہتے تھے نہیں وہ خان صاحب الیکشن کروا لیں گے, اور بڑے ڈٹ کے کہتے تھے. ہو گئے, نہیں ہوئے, آپ کے سامنے آرمی چیف لگ گیا. انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ کیا پوائنٹ آف ویو تھا, معذرت کے ساتھ میں ریمائنڈ کروں, میرے پروگرام میں کہا تھا جی ٹی وی پہ, آپ نے کہا جناب کہ اب یہ نئے آرمی چیف کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ملک میں وہ نہیں آئے گی, اگر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ان کو جا کے 3 مہینوں میں الیکشن کروانے پڑ جائیں گے, ان کو دوبارہ ان سے جو اگر پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب ان کو چھوڑنا پڑ جائے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں کہ سر جی یہ میرے پاس ریکارڈڈ ہے, کہیں گے میں کلپ بھی بھیج دوں گا, میں کہ سر جی اب ایک آرمی چیف سے خان صاحب نے بھی کہا تھا ہم 3 مہینے دے رہے ہیں, یاد ہے کہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, نئے چیف کو دیکھ رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا عقل اور ریزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں. اور بھئی ایک بندے کو ابھی آپ نے کوئی 1 مہینہ پہلے آرمی چیف لگایا ہے اور خان صاحب اس کو ڈسمس بھی کر چکے ہیں ایز اس کے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر, اور اس کی آپ کو یاد اپوائنٹمنٹ کے لیے جلد سے جلوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے. علوی صاحب کو بھی بلا کے بیٹھیں گے سمری ہم آ کے اپروو کریں, اپوز کر چکے. تو وہ آرمی چیف جن کو شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف لگایا ڈسپائٹ آل آرڈز, اب وہ آرمی چیف سے آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں اور خان صاحب لگوائے بیٹھے ہیں, پوری پی ٹی آئی لگائے بیٹھی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں گے 3 مہینے بعد کہ سر خان صاحب نے مجھ سے بڑی امیدیں رکھ لی ہیں, 3 مہینے کی میری ڈیڈ لائن دی, آپ ذرا مہربانی کریں, میرے لیے اچھا بچہ بننے کا بڑا بہترین ٹائم ہے, آپ استعفیٰ دے دیں, الیکشن کروا لیں. اور خان صاحب کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. سر آپ بتا دیں, مطلب عقل ریزن کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت ان کی پارٹی کے پاس جو اگر انیشیٹو تھے ایک اچھا بچہ بننے کے سپوزلی وہ تھے, الیکشن سے پہلے اگر یہ ڈیل مار سکتے مار لیتے.
اس وقت جو آپ کی بن چکی ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ کی حکومتوں کو اچھی ہے بری ہے ریک ڈے، ہم ان کے ساتھ ہیں، غلط حکومت، ان کو امریکہ نے تسلیم کر لیا، ان کو سعودیز کیے بیٹھے ہیں، چائنیز کیے بیٹھے ہیں، باقی دنیا چھوڑ دیں، وہ 3 پلرز ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا. اب آپ ٹکرے مارتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، جلوس کرتے رہیں، ہنگامے کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں. جمعے کو بھی ایک پوری ایک جو ٹائم تھا احتجاجی تحریک ہے. مظہر لاجیکلی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ڈیل ہوگی، لیکن 2 زاویے ہیں نا، دونوں سائڈز اس پہ کہہ سکتی ہیں. لیٹ سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بات پی ٹی آئی کے ذرائع سے نکلی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا یار اس لیے کہا ہوگا کہ اپنے لوگوں کو حوصلہ ہو کہ دیکھیں اتنا پریشر کریٹ کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی ہے ہمارے پہ بات کرنے کی. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ویو پوائنٹ سے دیکھیں گے جی انہوں نے چلائی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ یہ سمجھیں کہ ہم تو نہیں لحاظ کر رہے، یہ ہمیں بار بار اپروچ کر رہے ہیں، تو دونوں اس میں سے اپنے لیے ون ون نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک کیا اس وقت کوئی ریشنل ہے، کوئی ریزن ہے کہ کوئی ڈیل پہ بات ہو سکتی ہے؟ بیکاز مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو خان صاحب مانگ رہے ہیں وہ تو یہ کوئی دے نہیں سکتا، وہ ٹوٹل ریورسل آف سسٹم آف پاور ایکویشن مان رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ڈیل کی باتیں سوائے فارم سے زیادہ کچھ ہے؟ دیکھیں مالک، کچھ اگر کسی لیول پر بات ہو بھی رہی ہوگی اور ہوتی رہتی ہے کسی لیول پر بات، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان شاید اس میں انگیجڈ ہوں، عمران خان سے کوئی پروپوزل لے کے گئے ہوں، ادھر سے کوئی پروپوزل آتا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے. مجھے بہت صاف لگ رہا ہے مالک کہ 8 فروری کے بعد 8 فروری نے عمران خان کو بہت اسٹرینتھ دی ہے. اور اسٹرینتھ کیا دی ہے؟ اسٹرینتھ یہ دی ہے کہ اس نے کہا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے نتائج بدل کر رکھ دیے. نتائج بدل کے رکھ دیے، مطلب یہ کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود انہوں نے تحریک انصاف کو جتوا دیا. اب یہ وہ اسٹرینتھ ہے جس کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. یہ اگر وہ کسی بھی لیول پر، یعنی جس طرح پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے، وہ یہ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نواز شریف اور زرداریز یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات میں جاتا ہوں تو ان کے بقول میں ان کو ویٹیج دوں گا، میں ان کو ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو ریکگنائز کر لوں گا. اور جس طرح کا انہیں مینڈیٹ ملا لوگوں کا، وہ اس مینڈیٹ کو لوز نہیں کرنا چاہتے. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو تحریک چلے گی وہ بہت بڑی تحریک چلے گی. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح لوگ نکل کر لوگوں نے ووٹ دیا ہے اسی طرح لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اب کیا لوگ نکلتے ہیں؟ نکلیں گے. ابھی جمعے کو بھی احتجاجی تحریک کا پہلا پاور شو ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اب یہ بہت مالک، یہ بہت رسکی چیز ہے. دیکھیے ووٹ دینا، ووٹ نکل کے ووٹر کا بیلٹ پولنگ اسٹیشن پہنچنا، یہ بہت مختلف چیز ہوتی ہے. لیکن تحریک میں جانا جلسے جلوس تک بھی رہے گا. اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے کیا لوگ آگے بڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے 4 شہروں میں جو ہے وہ بلاک کر دیں گے، اور اس طرح جسے ہم ایجیٹیشن کا نام دیتے ہیں، دھرنے کا نام دیتے ہیں. اب اس لیول تک میرا خیال ہے عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح نکلیں گے. اب اگر لوگ نہیں نکلتے تھے، اگر ہم اس میں 6 مہینے دیں، 6 مہینے میں تحریک انصاف وہ مومنٹم نہیں بنا پاتی تو عمران خان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. بہت پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل صورتحال آ جائے گی. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان آج کی پوزیشن پر وہ سمجھتے ہیں یہ پارٹیز میٹر نہیں کرتی ان کے نزدیک. میٹر اگر کرتی ہے ان کے نزدیک تو اسٹیبلشمنٹ میٹر کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں 8 فروری کو میں نے ثابت کر دیا کہ لوگوں نے نکل کے جو ہے میرے حق میں ووٹ دے دیا، اب آپ مجھ سے گفتگو کریں. یہ پارٹیز ان کے نزدیک میٹر نہیں کرتی. یہ جو سینیریو ہے اور یہ جو عمران خان اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس اسٹرینتھ کو وہ لوز نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اگر تحریک فزل آؤٹ ہو گئی تو یہ عمران خان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. بھٹی صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جمعے کو جو ایک شو آف اسٹرینتھ آ رہا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اگر تھوڑے لوگ نکلتے ہیں تو یہ بھی تو کہا جائے گا اگر میں پی ٹی آئی کی اس طرف داری کروں تو میں کہوں گا یار ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو مومنٹم بنے گا، پہلے دن کی احتجاج پہ تو اب ہمیں جج نہ کریں. لیکن اگر یہ پاور شو اچھا نہیں ہوتا، کیا لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا خان صاحب کو اس کا؟ دیکھیں مالک صاحب، میرے خیال میں پنجاب میں لوگ زیادہ نہیں نکلیں گے. جتنا فسادیت اور ظالمانہ اقدامات اب کیے گئے ہیں
یہ لوگوں کو تصور بھی نہیں. عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا, بزرگوں کے ساتھ, 6 ماہ کا بچہ ماں کے ساتھ 6 ماہ کا اس کو چھین لیا گیا ریٹ کے دوران. وہ تو خوف کا ایسی وحشیانہ تشدد کیا اس لیے پوچھ رہا ہوں. لیکن پنجاب میں ہی شو آف اسٹرینتھ چاہیے, وہیں سب سے زیادہ رگڑا بھی پڑا ہے. اگر پنجاب میں شو آف اسٹرینتھ نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ میری ایک رائے ہے کہ پنجاب میں بہت بڑی نہیں آئے گا. دوسری بات, میرے بھائی رؤف صاحب نے کہا ڈیل اور ڈھیل یا دھاندلی کی کبھی کوئی رسید نہیں دیتا. چاہے مشرف کی ڈیل ہو نواز شریف کے ساتھ, یا دھاندلی 18 میں کرائی ہو یا 24 میں, ان کی رسیدیں نہیں بانٹی جاتی. آپ کو حالات و واقعات ان کی نتائج کی طرف لے جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں. مجھے یاد ہے اعتزاز احسن صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو محترمہ کلثوم نواز صاحب آئی. انہوں نے کہا نواز شریف کے نا جو ریٹ ہے اس کو تیزی کر دے, اس میں ذرا سپیڈی ٹرائل پہ کر دے. اگلے دن وہ چلے گئے جہاز پہ بیٹھ کے. غوث علی شاہ نے شہباز شریف کو کہا کدھر چلے ہیں. تو لہذا یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ 18 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت چلے گئی, انہوں نے حکومت کو نہیں مانا, پروٹیسٹ پی ڈی ایم کرتی رہی. اسی قمر جوید باجوہ اور فیض حمید کے استعفوں کا مطالبہ کیا گیا. اسی کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی. ایک وقت آیا, اسی نے ہی عدم اعتماد ہوا, اسی دور میں آیا. تو حقیقت تو یہ ہے پسے پردہ چوتھا تسلسل ہے جمہوریت اور جو سدا رہنی چاہیے. کیا جمہوریت مضبوط ہوئی؟ اس میں آپ خود بتا دیں. میرا سوال وہی ہے, اگر یہ احتجاجی تحریک شو آف اسٹرینتھ نہیں ہوتی اسٹریٹ پاور کی, تو کیا اس کا کوئی لانگ ٹرم میں نقصان ہے عمران خان کو کہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں عمران خان کو نقصان ہوگا. لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ جو جابرانہ کام کیا جا رہا ہے, کل ہی پرسوں 92 کی تھی اور جی این این کی, 5 لوگوں کو نقاب پوش اٹھا کے لاگے, مار مار کے ان کا برا حال کر دیا, ڈی ایس این جی توڑ دی. ہم نے کیا کر لیا؟ شہید ارشد شریف چلے گیا, ہم نے کیا کر لیا؟ بھئی وہ میرے خیال میں عمران خان کے لوگوں کو پنجاب میں حماد اظہر خود پنجاب کے صدر ہیں اور آتے ہی نہیں ہیں, کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں. عمران خان اگریسو ہیں لیکن لیڈرشپ وہ اگریسو نہیں ہے. تو عوام میں خوف بہت زیادہ ہے, وہ آنا چاہتے ہیں. لیکن جب ایک عورت پہ 20 پرچے ہو جائیں, سنم جوید ہو یا عالیہ حمزہ, اور پھر ہمیں بھی حقائق کی بیسس پہ بات کر رہے ہیں نا روف. اگر نہیں ہوتی کامیاب, بڑا شو نہیں ہوتا, ڈیمیج ہوگا. ظاہر ہے یہ چیزیں خان صاحب نے بھی سوچی ہوں گی, لوگوں نے بتایا بھی ہوگا کہ جی 9 مئی کے بعد جتنا رگڑا پڑا ہے لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے, ہمت اتنی نہیں ہے, اور خاص طور پہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا خاموشی سے تو سائلنٹ ریونج ہوتا ہے, وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے. لیکن یہ سڑکوں پہ آنا, مارے کھانا کرنا, کیا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پارٹی ایکٹیو رہے گی, ورکر موبلائز رہے گا, آئے گا, 500 نہیں آئے گا, 100 آ گیا, 50 آ گیا, جو ہارڈ کور ہے وہ کم از کم موٹیویٹڈ رہتا ہے, ایکٹیو رہتا ہے. کیا وہ پرائس جائز ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے جی بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ آپشن ہے اس طرح کی احتجاجی کال نہ دینے کا عمران خان کے پاس؟ بڑی آپ نے یہ اہم ایک ڈیبیٹ بھی ہے, سوال بھی ہے. 2014 میں جب یہ خان صاحب آئے تھے, یہ دھرنے تھے نا, یہ ایجیٹیشن تھی. سب کہتے ہیں کہ میں نئی بات نہیں کر رہا, ایوری بڈی سیز سو. اس کے ساتھ اس وقت خان صاحب کے ساتھ سارے تھے. اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے, اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, چودھری بھی تھے, ملک بھی تھے, خان بھی تھے, کھانے بھی دیے جا رہے ہیں, اور آپ کو انہوں نے وہ دینے کے لیے, کمک پہنچانے کے لیے طاہر القادری صاحب بھی بھیج دیے گئے تھے, ان کے بھی گریلے آئے تھے, صاحب آئے تھے. کیا ہوا؟ اتنی بڑی مطلب میڈیا بھی آپ کے ساتھ تھا, مطلب اگر سب یہ میڈیا ہاؤسز کو ہدایات تھی, جب آپ کی آئی ایس آئی اور وہاں سے آپ کا جی ایچ کیو سپورٹ کر رہا ہو تو سب کو حکم تھا جناب خان صاحب 2 بجے اس پہ چڑھ دیں کنٹینر پہ, تو بھی لائیو دکھا رہے ہیں, 4 بندے بیٹھے ہیں تو بھی گھنٹے لائیو دکھا رہے ہیں, اشتہار بھی نہیں چلا سکتے. اتنی تک سپورٹ تھی, تو خان صاحب کو کیا اچیومنٹس ہوئی؟ 5 سال لگ گئے نا. سوال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں کوئی تھوڑی سی اپنے آپ کو ریسٹ دینے کو تیار ہیں, اپنے ورکر کو بھی دیں تھوڑا سا. انہوں نے ورکرز نے تھوڑی ماریں کھائی ہیں, تھوڑے انہیں ظلم ستم یہ بھگتے ہیں جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں.
اب آپ کا ورکر جو ہے وہ بیچارہ ایک مزدور بھی ہے, وہ سکول بھی اگین سارا اپنی یونیورسٹی بھی اس نے جانا ہے, اس نے کوئی کام بھی کرنا ہے, کوئی پیزا ڈیلیور کرنا ہے, کچھ اس نے کھانا پینا کرنا ہے, گھر کے فیملی کے بچوں کے 100 مسائل ہیں دین کو اس نے حل کرنا. وہ آپ کے لیے سب سے بڑی فیور کر سکتا تھا ڈسپائٹ آل دس ظلم ستم جو بھی وہ ڈالا اس نے. اب آپ کو پولیٹیکل ورکر چاہیے, گوریلا جنگ لڑنے والا بندہ چاہیے. مطلب اب اس کا کرائٹیریا کیا بنتا جا رہا ہے اس کا, دوسرا اینگل اگر آپ کچھ نہیں کرتے سر سن لیں تو پھر بالکل پالیٹکس از اے لانگ گیم. یہ کوئی 5 اوور 10 اوور کا میچ نہیں ہوتا. پھر نہ ہے پالیٹکس میں. آپ 1857 کا پاکستان چاہتے ہیں تو اسے اگین اگر اس میں چلے جائیں, ہندوستان میں چلے جائیں, تلوار فیصلہ کرتی تھی. اگین وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے تلوار پہ فیصلہ ہوتا تھا. وہاں پہ ایرانی ہوتے تھے, افغانی ہوتے تھے, عربز ہوتے تھے, ٹرکس ہوتے تھے, سارے وہ تلواریں نکال کے اپنے اپنے جتھے لے کے آتے تھے, جس کی تلوار جیت کے اس کا بادشاہ. یہ جو آئی ہے آپ کی جمہوریت, نواز شریف صاحب سے تھوڑا سا سیکھ لیں. یہ حالانکہ بری مثال لگے گی ان کے فین کلب کو. اور بھائی صاحب ان سے اب زرداری صاحب سے سیکھ لیں. نواز شریف صاحب 10 سال بہل نہیں رہے, واپس آ کے تیسری دفعہ بن گئے. غلط بنے صحیح بنے 2 منٹ پہ چھوڑ دیں. یہ زرداری صاحب کو دیکھیں, وہ دوبارہ آپ کے 8-10 سال بعد صدر بنے بیٹھے ہیں. یہ گیلانی صاحب آؤٹ ہوئے تھے, نااہل ہوئے تھے, یہاں پہ اگر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا فیوچر بچے گا. یہی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ پہ جا رہے تھے, دبئی نکل گئے تھے, واپس بھی نہیں آئے تھے رحیل شریف صاحب جب تک تھے. یہ گیلانی صاحب کو دیکھیں, 2012 میں ڈسکوالیفائی ہوئے, پھر اگر الیکشن 2018 میں الیکشن ہی ہار گئے تھے. وہ آپ کے 2024 میں چیئرمین آپ سینٹ بنے بیٹھے. یہ سیگسٹی ہوتی ہے, پیشنس ہوتا ہے. ایک اچھا سیاستدان جو ہے وہ تھوڑا سا پیشنس بھی کرتا ہے, ریٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے. آپ تو ہسٹری پڑھ رہے ہیں, سنے آج کل خان صاحب بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو ہمایوں کو پڑھ لیں ذرا. شیر شاہ سوری نے اس کو یہاں سے آگے بھگا مارا اس کو, وہ اگر ایران میں جا کے 6-7 سال وہاں بیٹھا رہا, ویٹ کرتا رہا. جو شیر شاہ سوری کی ڈیتھ تھی واپس آیا, دوبارہ قبضہ کر لیا. اب خان صاحب کہتے ہیں مائی وے ہائی وے. بچے نہیں ہوتے چھوٹے سے, ابھی کر کے دیں, جیسے ہمارے چھوٹے بچے ضد کر جاتے ہیں. آپ نے ایفرٹس کی, آپ نے سزائیں بھگتی, آپ کے ورکرز نے بھگتی, آپ نے بڑی تکلیفیں دی, سب نے دیکھی ہیں. تھوڑا سا پیشنس کر کے دکھائیں. آپ کا ورکر تو آپ کہتے ہیں کہ اگر شو آف اسٹرینتھ ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑے گا. خان صاحب اسی طریقے سے اگر یہ حالات رہے تو میرا خیال ہے 5 سال اگر الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پھر یہ ایک کال دے رہے ہوں گے کہ جی احتجاج کریں. آپ کو تھوڑا سا اگر خان صاحب ہلکا سا ریٹریٹ کر لیں, چھوٹا سا, جو ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ خانوں شکست ہوگی. یہ تھوڑا سا 6 مہینے بھی ان کو دیتے نا, انہوں نے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دینا تھا اب تک. یہ جو یہاں پہ آپ کی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ آپ نواز شریف صاحب, شہباز شریف, زرداری صاحب, اتنی فالٹ لائنز ہیں ان کے اپنے اندر. یہ 6 مہینے بھی تھوڑا سا یہ ڈس انگیج ہوتے تو یہ آپس میں انہوں نے سر پھوڑ لیتے. مثلا مجھے ایک بات بتائیں, سارے مجھے سینس ہی لگ رہی ہے کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب, اگر نمبرز ٹرن آؤٹ بھی ہو تو اشد پریشر نہیں بنے گا, کیونکہ ظاہر ہے یہ پاپولر پالیٹکس کی باتیں ہیں, فیصلے پاور پالیٹکس کی بیس پہ ہو رہے ہیں, تو اس لیے ان میں تو ایک ڈسکنیکٹ ہے. مجھے اب یہ سمجھائیں کہ سب سے بڑی ریلیف خان صاحب کو اپنے لیے, اپنی پارٹی کے لیے سپیریئر جوڈیشری سے چاہیے. آج جب وہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس لیے ہماری پٹیشنز نہیں سنی, یہ بھی ہمارے کرش ہونے کا انتظار کر رہے تھے, تو بیسکلی انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ لیڈ بائی دا کرنٹ چیف جسٹس. میں تو یہی ازیوم کروں گا نا کہ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے میرے نزدیک, یہ بھی ایک اکمپلس ہیں اس تمام جو ان کے نزدیک گیم پلان ہے. تو آرمی کو ٹیک آن کرنا مجھے سمجھ آ رہا ہے ان کا, مجھے ان کا ٹیک آن کرنا, نواز شریف اینڈ کمپنی, زرداری صاحب, ان سب کو کرنا مجھے سمجھ آ رہا ہے. اس ٹائم پہ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ کمپنی کو ٹیک آن کرنے کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیں مالک, اس وقت میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. اب ہر فرنٹ پہ نہیں لڑا جاتا, کوئی بھی جتنا بھی بڑا لیڈر ہو وہ یہ نہیں ہوتا, وہ کہیں نہ کہیں ایک فرنٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا مائلڈ کرتا ہے, نیچے لاتا ہے, پریشر لاتا ہے, کہیں پریشر بڑھاتا ہے. ایون کرکٹ کے اندر وہ خود ہم دنیا کے نامور کرکٹر رہے ہیں, انہیں خود یہ پتا ہے کہ ہر وقت ایگریشن, ہر وقت ایگریسو چیزیں نہیں چلا کرتی, کہیں نہ کہیں آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ 8 فروری میں اگر اس طرح کا مینڈیٹ نہیں آتا تو شاید عمران خان جو ہے وہ ویک پڑ جاتے. ان کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ 8 فروری ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب اسٹرانگ یا سٹبن دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے جب اسٹرانگ ہوا تو آدمی سٹبن ہو گیا نا, ورنہ اگر فرض کریں لوگ نہیں نکلتے اور تحریک انصاف یا آزاد امیدواروں کو اتنی بڑی تعداد میں سنگل لارجسٹ گروپ نکل کے آیا نا, اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے انہیں پھر سوچنا پڑتا کہ نہیں میرا پورا نیریٹو غلط تھا اور لوگ نہیں نکلے, لوگوں نے نہیں دیا, پریشر میں آ گئے, جو بھی ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر لوگ ووٹ دینے اتنی بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں تو لوگ تحریک میں بھی آ جائیں گے. اور میرا خیال ہے ہمیں بھی کوئی 1 یا 2 جلسوں سے جج نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں پھر یہ کہوں گا جب عمران خان خود موجود تھے اس وقت بھی جو پچھلے 16 مہینے میں انہوں نے کیا انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا. اور انہوں نے جب پہلی کال دی تھی اس کے بعد انہوں نے خود یہ کہا کہ جتنی میں توقع کر رہا تھا لوگ نہیں نکلے اتنی طرح. دوسری مرتبہ بھی انہوں نے دھرنے کی بات کی تھی لیکن 1 دن بعد ہی کالڈ آف کر دی تھی انہوں نے. تو میرا خیال ہے جب ان کی اپنی پریزنس میں موومنٹ اس طریقے سے نہیں پک کر سکی, لوگوں کا ووٹ دینا اور لوگوں کا تحریک میں شامل ہونا بہت. بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے. 77 میں جب بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے سیکنڈ ٹائم, میں آپ کو بہت سے گواہ بتا سکتا ہوں کہ ہم وہ لیڈروں کے گھروں پہ جاتے تھے, لیڈر نہیں نکل کے آتے تھے. جب بھٹو کو پھانسی ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا ہوئی تو اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا. لوگوں نے اس انداز میں وہ کرنی شروع کر دی کہ وہ خود رینڈملی کرتے تھے کیونکہ پارٹی کوئی لائن نہیں دے رہی تھی. تو وہ جو سچویشن ہے, اب یہ انہوں نے جو تحریک جو اتحاد بنایا ہے, اس بی این پی مینگل ہو گئے یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہو گئے, تو ان کی محدود سپورٹ ہے اپنے اپنے ایریاز میں. لیکن مین موومنٹ اگر جے یو آئی ساتھ آتی ہے, جماعت اسلامی ساتھ آتی ہے, تو ایک مختلف سچویشن آئے گی. لیکن اگر یہی اتحاد رہتا ہے تو اس میں تمام تر پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. کیا پی ٹی آئی وہ پریشر سسٹین کر پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی میں ساری جگہوں پہ سارے چاروں صوبوں سے لوگ اس تعداد میں نکل کے چیز کر پائیں گے؟ اور ظاہر ہے جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کا آپ دیکھیں کہ کراچی میں ذرا سی ریلی نکلی اور لوگوں کو پکڑ لیں, حالانکہ وہ ریلی کیا تھی, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تو نہیں کریٹ کی تھی. اس پریشر میں کیا آپ وہ موومنٹ چلا پائیں گے؟ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج ہوگا عمران خان کے لیے بھی, جو اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ باہر ہے ان کے لیے بھی, اور جو 6 جماعتی اتحاد ہے. میرا خیال ہے جے یو آئی سے انہیں سنجیدگی سے مذاکرات کرنے پڑیں گے. جے یو آئی کے سطح تک, جماعت اسلامی کے سطح تک, اگر انہوں نے ایک لارجر الائنس بنانا ہے. ورنہ مجھے بہت کم چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ موومنٹ پک کر پائے گی, کیونکہ لوگ ووٹ دینے تو بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں لیکن لوگ تحریک میں اس طریقے سے شامل نہیں ہو پاتے. پی این اے کی تحریک کو کوئی 1-1.5 مہینہ لگا پک کرنے میں. جب تک 9 اپریل 77 کو گولی نہیں چلی لاہور میں, اس وقت تک تحریک نے دم نہیں پکڑا تھا. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تحریک انصاف کو, اور کہیں نہ کہیں ہر فرنٹ پہ لڑائی جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. جس زمانے میں پی این اے نکلی, نہ ٹیلی ویژن سٹیشنز تھے, نہ سوشل میڈیا تھا, 5-10 اخبار تھے, سرکاری اخبار ڈومینیٹ کرتے تھے. اس وقت تو مومنٹم بننے میں ظاہر ہے ٹائم اس سے بہت زیادہ لگتا تھا. اب تو ہر چیز انسٹنٹ ہے, ہر چیز. اب اگر تب 1.5 مہینہ لگے تھا تو مالک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ساری, ایک بڑا فرق آپ بھول رہے ہیں 77 کی ایجیٹیشن میں. آپ میں اچھی بات ہے, لیکن مالک اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ ٹیلی ویژن کے ہونے سے ہوتا ہی ہے کہ لوگ گھروں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. صحیح. ایک چیز بڑا میجر فرق ہے اب جو 77 میں آپ میں تھا, کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا فوجی کمانڈرز تھے وہ بھٹو صاحب کی موومنٹ کو سپورٹ دے رہے تھے. آپ کی دفعہ کوئی سین نہیں ہے یہ, اور یہ خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا, بار بار اس لیے کہتے ہیں میں جنرل عاصم منیر سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں. تمام تر ایفرٹس آپ کے ساتھ بھی ہوں, جب تک آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ کھڑی ہو, چیف نہ کھڑے ہوں, ایجنسیز نہ کھڑی ہوں. حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں 2014 میں تھے بھی تھے, نہیں کر سکے. بھٹو صاحب کے خلاف جو ایجیٹیشن کی کامیابی کی وجہ سے وہ 1.5-2 مہینے نہیں تھے. وہ مین چیز یہ تھی کہ اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو چکی تھی, وہ اوور تھرو کر رہے تھے. مارشل انہوں نے آ کے لگایا تھا اس کو, پی این اے وغیرہ کے ان کے موومنٹس کو ساتھ ملا کے پھانسی وغیرہ تھی. سو مین جو ڈفرنس ہے پاکستان میں, جو خان صاحب بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, دس از آرمی چیف. اگر آرمی چیف آپ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. بھٹی صاحب ایک انٹرسٹنگ رؤوف آپ لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا, رؤوف آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری نے الگ الگ ملاقات کی تھی جنرل راحیل شریف سے رات کو جا کے, اور عمران خان بہت ڈسٹرب تھے جب جنرل راحیل شریف نے کہا کہ میں حکومت کا تختہ نہیں الٹوں گا. ایبسولوٹلی سر, ایسے ہی عمران خان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور طاہر القادری بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور یہی الگ بات چیت ہوئی تھی. اور یہ نواز شریف کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے خود باقاعدہ ایک بیان جاری کیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس دھرنے کو ختم کروائیں, جبکہ پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی, اپوزیشن اس وقت کی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اور پھر جب یہ مل کر آئے ہیں
تو جنرل راحیل شریف سے جو ملاقات ہوئی عمران خان کی تو ہی واز ڈس اپوائنٹڈ ان کے پرسپیکٹو سے. وہ سمجھ رہے تھے کہ چینج آ جائے گی. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد آ کے میں آپ لوگوں سے ایک اور سینسٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ میں ناظرین سے بھی ہم شیئر کریں گے کہ ویسے تو کسی چیز پہ عمران خان اور نواز شریف چیز کامن نہیں ہے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان ایک وہی غلطی کر رہے ہیں شاید جو نواز شریف صاحب نے ایک بار نہیں کی, 2 بار نہیں کی, بلکہ 3 بار کی. وہ غلطی کیا ہے اور کیوں مختلف وزرائے اعظم کا یہ اسیسمنٹ اتنا غلط کیوں ہوتا ہے کہ جو جمہوریت کو اس کی قیمت چکانی پڑے؟ یہ سوال میں کروں گا اور سب بیک گراؤنڈ آپ کو دوں گا. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا. کیونکہ آج ہم ذرا بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی کرنٹ سیاست پہ. اس میں بہت زیادہ تیزی جب خان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں الزام لگایا اپنی اہلیہ کی علالت کا اور کہا کہ جس کے ذمہ دار وہ اسٹریٹ ٹاپ آف دی آرمی لیڈرشپ پہ جا رہے ہیں, آرمی چیف کے اوپر. اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ بات کی چیئرمین پی ٹی آئی غور خان نے. ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے. شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا پہنچ کا نام لینا ایک الگ بات ہے. جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے. تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے, جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس کو یہ شک نہیں, اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے, تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجا ہے. جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے. ہم مظہر بڑے دوستوں سے بات میں کر رہا تھا, کافی دفعہ ہوتی تھی کہ میاں صاحب ہر بری کیا کہتے ہیں, جو لوگ ایک مزاج بن گیا تھا جی 2-2.5 سال بعد وہ بم کو لات مار دیتے ہیں اور پھر سارا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو کسی نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں اسٹرکچر کو, ڈسپائٹ بھی کہ پرائم منسٹر وہ 3 ٹائمز, کہ فوج کا اور فوج کے جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کا جو ایکویژن ہے وہ مختلف ہے پولیس کا اور پولیس کے آئی جی کا, وہ مختلف ہے ایک منسٹری اور اس کے سیکرٹری کا. بس وہ ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ کپتان کے کہنے پہ حوالدار گولی کھاتا ہے, حوالدار کے کہنے پہ سپاہی شہادت لے لیتا ہے, اسی طرح جنرل کے کہنے پہ باقی لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک کانسیپٹ آف لیڈرشپ اور ہے, اور یہ آفس اور فوج علیحدہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک باری مرحوم آصف جنجوعہ صاحب سے ایک بار یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا یہ ہمارے میں ایک سینگ چلتی ہے, آرمی بلانگس ٹو دا چیف اینڈ دا چیف بلانگس ٹو دی آرمی. جب غور صاحب نے یہ بات کی کہ ادارے کی بات کرنا اور بات ہے, اس ادارے کے کسی فرد کا سربراہ کی بات کرنا وہ اور بات ہے, لیکن جب آپ دوسری سائڈ کی سائیکی سمجھتے ہیں تو وہاں پہ یہ اور بات نہیں ہے, اٹس ون اینڈ دا سیم. کیا خان صاحب بھی وہی مس پرسپشن ہے ان کا انسٹیٹیوشن کا اور اس کی ورکنگ کا جو نواز شریف صاحب کا ہوتا تھا؟ مظہر جی مالک, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں اور کسی حد تک اس پہ وزن بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے جو پارٹی لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان سارے مقدمات کا جو بنائے جا رہے ہیں, عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے, نہیں پیش کیا جا رہا, اس سب کا سیاسی فائدہ ان کو ہو رہا ہے. ان کو نقصان نہیں ہو رہا پولیٹیکلی. وہ اب تک آپ آج کا سروے اٹھا لیں, کل سروے کر کے دیکھ لیں, تو پولیٹیکل ڈکلائن نہیں نظر آ رہا ان کو کہ کہیں ایسی چیزیں ان کی پالیسیز ہیں جہاں سے ان کو یہ نظر آئے کہ نہیں یہ پھر نقصان ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تحریک بہت امپورٹنٹ ہوگی. اگر میں اس اپروچ کی بات کر رہا ہوں, کیا یہ اپروچ ڈز ہی ریلائز کہ یہ ایک ایرونیس اپروچ ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کے اندر ایشوز ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس وقت یہ ایڈریس کرتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو وہ نارملائز کیا جائے. تو وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ کہیں اور ڈال رہے ہیں. لیکن اور وہ یہ اوپینینز ہونا اور ان اوپینینز کو کسی چیز میں مینیفیسٹ ہونے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں مالک, یہ وہی غلطی ہے کہ غالباً بھٹو صاحب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کو
ان کے پاس انٹرنیشنل سپورٹ بہت ہے, ان کے پاس بین الاقوامی دباؤ بہت آئے گا, اور شاید جو ہے ان کو پھانسی نہ ہو, اور سوائے اس کے کہ آخری وقتوں میں انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. ہاں انٹرنیشنل پریشر بھی آیا, کوشش بھی کی گئی ان کو نکالنے کی, یہ ساری باتیں ہوئیں, لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا؟ میرا خیال ہے یہیں کہیں سوچنا پڑے گا خان صاحب کو کہ چیزیں کس حد تک وہ لے جا سکتے ہیں. وہ اگر اتنی ہارڈ لائن لیتے ہیں, چاہے آپ نہ بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن جب آپ بہت زیادہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کریں گے, جب بہت زیادہ اینٹائی پرسن اسپیسیفک ہوں گے, تو وہاں پھر انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ آ جاتا ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ پھر اس وقت تو کوئی ایسا نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ود ان انسٹیٹیوشن کوئی اس طریقے سے چینج آئی ہو. تو میرا خیال ہے یہاں عمران خان کوئی پولیٹیکل غلطی کر رہے ہیں, سیاسی غلطی کر رہے ہیں, نہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اور دوسری طرف وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں. تو دونوں طرف اگر آپ ایکسٹریم پوزیشن لیں گے تو سوائے اس کے کہ لوگ باہر نکلیں اور کوئی انقلاب آ جائے, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جس میں کیا خان صاحب وہی نواز شریف صاحب والی غلطی دہرا رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف میں تو مسئلہ یہ تھا نا کہ نواز شریف کچھ بات کرتے تھے, شہباز شریف کچھ بات کرتے تھے, وہاں تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ چلتی رہتی ہے. یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو گڈ کاپ بھی وہی اور بیڈ کاپ بھی وہی ہے. پکڑ کے زندگی گزارنے کو پریفر کرتا ہے کوئی شخص کسی جگہ سٹینڈ لے جاتا ہے. اس لائک میں پھر شہید ارشد شریف کا بات کروں گا, ہمیں 10 دفعہ دبایا گیا, ہم دب گئے, وہ نہیں دبا 16%. اور دوسری بات, میرا خیال ہے خان صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں. پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. جلسے جلوسوں سے کبھی حکومت نہیں جاتی, جیسے ابھی 2014 کا آپ نے کہا تھا. بدقسمتی سے سسٹم نے ایک بندے کو بہت زیادہ پاورفل کر دیا ہے. ادھر تقسیم نہیں ہو سکتی, عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ کوئی مائکا لا نہیں ڈال سکتا, لیکن بدقسمتی ہے کوئی ایک آدمی کی بھی نشاندہی کرے نا کہ یہ غلط کر رہا ہے, کہ صافی ہے, کرپشن کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ملک ہے. لیکن عمران خان صاحب, میرا خیال ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ووٹ ڈالنا اور بات ہے, یہاں تو رول آف لا ہو, آئین ہو, قانون ہو, لوگوں کو باہر نکلنے دیا جائے. ادھر تو 9 مہینے کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں. میرے پاس تھوڑا وقت ہے, میں یہی سوال ذرا روز کا کامنٹ لے کے میں ایک اور سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی سینسٹیو کویسچن ہے. آپ کے خیال میں کہ عمران خان وہی نواز شریف سے سیکھے نہیں ہیں؟ سر یہ کبھی بھٹی صاحب نے بڑی پیاری بات کی, مجھے اس پہ ذرا کامنٹ کرنے دیں. انہوں نے کہا جناب کہ بدقسمتی سسٹم نے ایک بندے کو پاورفل کر دیا ہے. اٹس اے بیوٹیفل کامنٹ. اب یہ کیسے پاورفل ہوئے ہیں؟ آج عمران خان صاحب کہتے جو بات رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں یا میرا خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کہے جی کہ چھوڑیں جی میرے ساتھ اچھا ہوا برا ہوا, میں نواز شریف زرداری اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کروں گا, میں نہیں آرمی چیف سے, میں فوج سے نہیں بات کروں گا. آپ مجھے بتائیں وہ پاورفل بندہ کدھر جاتا ہے؟ آپ پاورفل کر دیں, آپ کی خواہشیں جو ہیں تو یہ ان کو پاورفل کر رہی ہیں, آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو, ایجنسی کو, کیونکہ آپ نے اپنی تمام خواہشوں کا مرکز جو ہے پاور میں واپس آنے کا ایک بندے سے اٹیچ کر رہے. بار بار کہتے ہیں ایک آدمی اس ملک کو چلاتے ہے اور وہ بندہ مجھ سے بات کرے. آپ آگے نہ کہتے فار اے چینج, ایک دفعہ چلو آپ نے 10 دفعہ ڈیلنگ کر کے دیکھ لیا, 2018 میں بھی کی, بعد میں بھی سب کچھ ہوا, ایک دفعہ تو کہہ دیں میں پارلیمنٹ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں یار, اور آئے مطلب ان سے بات کر لیں, 2.5 سال بعد ہم دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں, چلے 2 سال پہ آ جائیں. کوئی پاسبل وہ مان جائیں کہ 2 سال کے لیے میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ پوزیشن میں, اچھا برا ہم یہاں پہ اگر آپس میں طے کر لیں گے. آپ جب یہاں پہ پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لیتے, آپ یہاں پہ کسی ایشو کو سیریس نہیں لیتے, ہر دفعہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. سو خان صاحب نے اگر یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ایک بندے کو پاورفل کیا ہوا ہے سارے وہیں دوڑتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا بیٹھ کے آپس پہ بات بھی کر لیں, خود پر بھی اعتماد کر لیں, خود بھی بڑے ہو جائیں. آپ ایک عمر 72 سال ہے, کسی کی 76 سال ہے, کوئی 80 سال ہے, کوئی 75 ہے. یہ 75-80 والے ان کی عمریں ملا لیں نا 4 لوگوں کی, یہ 200 سال بنتی ہیں. یہ 200 سال والے ہیں, ایک بندے کے پاس جاتے ہیں, وہاں منتیں ترلے دربار میں بیٹھتے ہیں, اپنی اپنی آ کے اگر مانگتے ہیں, جس کو مل جائے وہ زندہ باد, نہ ملے مرد آباد. خان صاحب جو ہیں فار اے چینج ایک دفعہ وہ بیٹھ کے ان چور ڈاکو سے بقول, ان کی اپنی پارٹی میں بہت سارے چور ڈاکو ہیں, پرویز الہی کو انہوں نے ڈاکو چور کو اپنے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا, وہ خیر ہے. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ ڈاکو چوروں کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کر لیں, پالیٹکس کو اسٹرینتھن کر لیں. بالکل 2-3 منٹ ہے مزار, آئی وانٹ کوئک آنسرز. آج تک خان صاحب نے جب بھی اگریشن کیا اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے, 8 فروری بھی ان کو فائدہ ہوا ہے اگریشن کا.
ان کے پاس آپشن بھی ہے، جیسے اپنا روف کہہ رہے ہیں کہ ایگریشن ٹون ڈاؤن کر کے ایک نارمل پالیٹکس کرنے کا آپشن ہے بھی ان کے پاس کہ نہیں؟ دیکھیں مالک، میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، فالوورز ہیں، کیونکہ اوور دا ایئرز جو ان کا پورا بنا ہے، امیج بنا ہے، وہ یہی بنا ہے کہ نان کمپرومائزنگ، ایٹ لیسٹ ان دا کیس آف شریف اور زرداری، اگر وہ کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی ان کا سپورٹر نظر آتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے بہت زیادہ گل مل رہا ہے، تو پی ٹی آئی کا سپورٹر اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ بلڈ اپ ہوا ہے. تو کیا کیپٹیو آف ہز اون ریٹرک ہو گئی ہے پارٹی؟ ایبسولوٹلی. بہت آپ وہ یہ میرا خیال سمجھتے ہیں کہ اگر میں انگیج ہوا کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ، اور فرض کریں کسی نتیجے پر ہم پہنچ بھی گئے. نہیں ہے، آخری منٹ ہے بھٹی صاحب، ویری کوئکلی، کیا جیسے روف کہہ رہے تھے، عمران خان کے پاس یہ آپشن ہے بھی پولیٹیشین سے بات کرنے کا کہ نہیں، ورنہ ان کی پوری سیاست ہی ان کے نزدیک ختم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں تو وہ نہیں بات کرنا چاہتے جو انہیں کرنی چاہیے. 4 سال مسلسل ہو گیا جمہوریت کا کمزور ہوئی ہے، کٹ پتلی سے چل رہا ہے. عمران خان کو اپنے آپ میں یہ لچک لانی چاہیے، کسی کو این آر او لے نہ دے، سیاستدانوں سے بیٹھے تاکہ تیسرے آدمی کو باہر سے آ کے انہیں ریموٹ سے نہ چلایا جائے. عمران خان کی یہ ضد، لیکن اگر وہ یہ اپروچ لیتے ہیں بٹی صاحب، تو کیا وہ اپنی پارٹی کی سپورٹ جو بہت زیادہ اس وقت ڈیفائنس موڈ میں ہے کھو نہیں دیں گے؟ نہیں، پارٹی اس طرح ووٹ بینک راتوں رات نہیں ختم ہوتا، ویسے بھی ہم میں تھوڑا سا ہے، لیکن کیا وہ لیں گے تو نون لیگ وہ مینڈیٹ چوری کا مانے گی نہیں، پیپلز پارٹی مانے گی نہیں، تو لہذا ہر دو صورتوں میں بظاہر مجھے ٹکراؤ ہی نظر آتا ہے، لیکن مجھے زیادہ موومنٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ملک میں رول آف لا نہیں. عمران خان کو بقول آپ کے ان کا بلف کال کرنا چاہیے، جو کہتے ہیں اب ہمارے سے بات کر رہے ہیں، اب چھوڑیں باقیوں سے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کہہ رہے ہیں، ان کو بلف کال کر لینا چاہیے. میں تو آپ کو پتہ ہے، مطلب آپ جیسے استادوں سے ہم نے سیکھے پالیٹکس اور کیا ہوتی ہے یہاں پہ، مطلب اور بہت ساری. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے ہیں، آپ نے بندے بھیج دیے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ایم کیو ایم کے پاس بھی پہنچ گئے، کیا کیا تقریریں نہیں کی ہوئی ہیں آپ نے، سب جگہ کی ہوئی ہے نا. پالیٹکس اسی چیز کی ہوتی ہے، آپ جائیں ان سے بات کریں. اسی بات پہ ختم کر کے، جیسے پالیٹکس کی کلین ہے نا، پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. تو آئی تھنک بات تو ہے، بات تو کرنی ہوگی سیاستدانوں کو بھی آپس میں، عمران خان صاحب کو بھی آپس میں. فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ ان کا بلف کال کریں، جو ان کو بار بار کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں، یا ان سے بات کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے جو بقول خود ان سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پالیٹکس چلے گی، اسٹبنس چلے گی، یا انتظار ہوگا کہ کچھ قدرتی طور پہ حالات بدلیں تو شاید پارٹی کا مستقبل بدلے. لیٹس سی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.